بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائیو، یہ اٹلی میں جانے والے اور چین میں جانے والے اور ساری دنیا میں بغیر کلمے کے مرنے والے، ہمیں تو ان کا دکھ ہونا چاہیے کہ بغیر کلمے کے مر کے کہاں جا رہے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کفر پہ مر گئے، فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا، پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دے، یا اللہ یہ سونا بھری زمین لے لے، ہمیں چھوٹی سی جنت دے دے، اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملے گی۔ ہمارا غریب فقیر مسکین آدمی چھاپڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دولت تھوڑا سا ذرہ سا ایمان کا لے کر، ذرہ ایمان لے کر چلا گیا، اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی دولت الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی۔ امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر اور یہ بڑے بڑے ہواؤں میں اڑنے والے، یہ سارے ملکوں میں، بڑے بڑے ملکوں میں رہنے والے، اللہ کی قسم اس ہماری دولت کے محتاج ہیں۔ ہم ان کی رنگ برنگی چیزوں کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے وہ ہماری اس دولت کے محتاج ہیں۔ ہم ان کی رنگ برنگی چیزوں کے بغیر مر بھی گئے تو کوئی بڑا نقصان نہیں، ہمارے بڑے ان چیزوں کے بغیر چلے گئے دنیا سے، ہمارے سے اچھے رہ گئے۔ ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ چیزیں بڑی ترقی کی چیزیں، بڑی ترقی کی چیزیں، کوئی ترقی کی نہیں۔ بڑی ترقی ہے جی، چاند پہ پہنچنا ترقی نہیں ہے، چاند والے کے پاس چاند کے خالق اور مالک کو راضی کرنا اور اس تک پہنچنا، یہ ترقی کی بات ہے۔ ففروا الی اللہ، جنت میں جانا ترقی کی بات ہے۔ ومن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے ترقی کی بات۔ یہ دنیا کی رنگ برنگی چیزوں کو جمع کر لینا، بڑی بڑی صدارت وزارت کے عہدے پانے والے ہمارے اپنے پاکستان کے، وہ مشرف صاحب، وہ زرداری صاحب، وہ شریف صاحبان، وہ کدھر گئے؟ ہم سب نے بھی جو کچھ بنا رکھا ہے، یہ سب جو بنا رکھا ہے سب عارضی ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے جنازہ پڑھا ہم نے، جنازے سے پہلے میں نے تھوڑی سی بات کی اور میں نے عرض کیا، یہ خاتون جو چلی گئی اللہ کے پاس، یہ آج ان کی، کل میری اور آپ کی باری ہے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ارے میں اور آپ کیا رہیں گے جب رسول اللہ محمد الرسول اللہ نہ رہے؟ اتنی اونچی ہستی، بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچی شان پانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ تو جانے سے پہلے بھائیو تیاری ہے، سچی توبہ کرے۔ بادشاہ نے، بہت نیک دل بادشاہ، بڑا رحم دل بادشاہ، بڑے خزانوں کا مالک بادشاہ، اس نے ایک بندے کو خاص نوکر بنایا اور اس نوکر کو کچھ کام بتائے کرنے کے، کچھ کام سے بچنے کو کہا اور بعض کاموں سے اسپیشل خاص طور پہ بچنے کو، اس کام کے قریب نہ پھٹکنا ورنہ تیری بہت سزا مل سکتی، اور میں خود تیرے جنگ کروں گا تیرے ساتھ اگر تو نے یہ کام کیا تو۔ اب وہ بادشاہ نے اس کو بہت بڑی تنخواہ دے دی، بڑی بڑی مراعات اس کے لیے طے کر دی کہ یہ تجھے شاہی محل کے ساتھ ایک کونے میں بہت اچھا ٹھکانہ ملے گا، اور یہ تجھے سب کچھ خزانے ملیں گے، اور تو نے یہ کام کرنے اور یہ نہیں کرنے۔ اب وہ بدبخت، وہ کیا کرے، وہ بے وقوف، وہ جو سارے کرنے کے کام بادشاہ نے بتائے تھے ان میں سے ہے جی کوئی بھی نہ کرے، اور جن کاموں سے رکنے کو کہا تھا وہ سارے ہی کرے، اور جن کاموں کو خاص طور پہ منع کیا تھا اگر یہ کیا تو پھر تیری بالکل خیر نہیں، ان کاموں کو تو رنگ برنگے ڈیزائن سے دوسرے ڈیزائن سے کرے، ان کا نام بدل کے کرے۔ تو بھائیو دوستو، بادشاہ غصے ہو گئے، بڑی اتنی تنخواہ دے رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی مراعات دے رہا ہوں، اور تھوڑے سے آسان کام کرنے کو بتائے، اور کچھ کام سپیشل بتائے کہ ان کو تو ضرور کرنا ہے، اور کچھ کام رکنے کو کہا، اور بعض کاموں سے رکنے کی سپیشل تاکیدیں کی، اور ان سے نہ رکنے پر سپیشل سزاؤں کی دھمکیاں دی، اور اس کے باوجود وہ بے وقوف نوکر ہیں جی وہ کرنے کے کام نہ کرے، اور جو نہ کرنے والے کام ہیں وہ سارے کے سارے کرے، اور بادشاہ ناراض ہو کر اس کو پٹائی کرے اور اس کو جو ہے نا زخمی کر دے مار کے۔ اب وہ زخموں سے چور وہ نوکر پڑے ہیں، اب اس کا سب ایک یہ ہے کہ اس کی نوکر کے ساتھ ترس کھاتے ہوئے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اس نوکر کے ساتھ جو ہے نا خیر خائی کی بات ہے، لیکن اصل خیر خائی کی بات ہے اس نوکر کو پیار محبت سے اور اس کی جو ہے نا ترغیب دے کر، اس کو ڈرا دھمکا کر، اور اس کو حکمت بصیرت سے اس کو بادشاہ کی اطاعت پر آمادہ کرنا کہ بھائی تم جو ہے نا بادشاہ کو خوش کر لو، بادشاہ خوش ہو کر تمہاری مرہم پٹی خود کرے گا۔ اور بادشاہ تو ایسی طاقت والا ہے، اس کے پاس ایسی چیز ہے کہ وہ اس نے یوں ہی ہاتھ لگایا تم ٹھیک ہو جاؤ گے،
تمہارے سارے زخم ختم ہو جائیں گے۔ تو بھائی اصل یہ ہے کہ وہ جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا شروع کریں گے تو آج وہ اللہ، تو یہی مثال ہے، اللہ نے ہمیں بہت سارے کام کرنے کو بتائے، ان میں سے اسپیشل نماز کی تاکید فرمائی، بہت سارے کاموں سے رکنے کو کہا، ان میں سے اسپیشل ہے جی 2 گناہوں پر اللہ نے کہا کہ میرا جنگ کا اعلان، 2 گناہوں پر فرمایا کہ میری طرف سے جنگ کا اعلان، ایک ہے سود کا گناہ اور دوسرا کیا ہے اللہ کے کسی ولی کو اور اللہ کے پیارے نیک بندے کو ستانا۔ ان 2 گناہوں پر فرمایا کہ میں خود جنگ کے لیے میدان میں آ جاؤں گا، اور یہ دونوں گناہ ہو رہے آج۔ وہ ماس چڑھا یار، بے وقوف کہیں کہ ماس چڑھانے سے نہیں تیرا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر اللہ کی طرف سے جب قوم نوح پر عذاب آیا تھا نا، وہ اس بدبخت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچ سکے گا الا من رحم، ہاں جس پر اللہ رحم کرے، اور اللہ رحم نہیں کرے گا جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے۔ جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ شروع نہیں کریں گے اور ان کی کرنے کی طرف بڑھیں گے نہیں، اور جن سے روکنے کو کہا ان سے رکیں گے نہیں، خاص طور پہ یہ 2 کام، سود اور اللہ کے ولیوں کو ستانا۔ اللہ کے ولیوں کے ولی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والے کام کر رہے۔ یہ گانا بجانا اللہ کے نبی کا دل دکھانا ہے۔ جن کاموں کو، جن چیزوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خون پسینے بہا بہا کر اور آنسو بہا بہا کر جن چیزوں کو پھیلایا، وہ بے حیائی کی چیزیں ہم کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ رنگ برنگے موبائل میں وہ بےہودگی کی چیزیں، اور افسوس صد افسوس، یہ اس قسم کی بیماریاں جب پھیلتی تھیں، اللہ کے پیارے جب گھروں میں ہوتے تھے اور جو ہے نا کاروبار روک کر گھروں میں جب بیٹھتے تھے، وہ تو ایسے عبادت کرتے تھے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک اللہ کے ولی تعاون میں مبتلا گھر میں ایسی عبادت کرتے، بیوی کو ترس آتا، بیوی بیٹھے روتی ہوتی، ترس کھاتی تھی، پاؤں سوج جاتے تھے ان کے، اور ہم جو ہے موبائل سے کھیل رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کا عذاب ٹوٹا ہوا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گئے، چولہے ٹھنڈے ہو گئے، اور جو ہے پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اب توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب رجوع نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے؟ ہم سب مل کے توبہ کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور اللہ کے پیارے حبیب کی شان میں گستاخی کی بدبخت عورت نے، اور اس بدبخت عورت کی گستاخی ساری دنیا نے دیکھی، اور ساری دنیا، ساری پاکستان کی سارے عدالتوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے۔ اس نے اقرار جرم بھی کر لیا کہ میرے سے گستاخی ہو گئی ہے، میں نے گستاخی کی ہے۔ اب اس کی تو سزا، یعنی تاریخ اسلام کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی روشنی میں، گستاخ کی سزا تو موت ہے۔ اس کو سزائے موت دینی تھی، بجائے اس کے سزائے موت دیتے۔ مدینہ کی ریاست بنانے والوں کو پروٹوکول کے ساتھ ہے جی دوسرے ملکوں میں بھجوا رہے ہیں، اور وہاں ساری دنیا والے بدبخت، اللہ کے دشمن، ہمارے دشمن، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے ہوئے اس بدبخت ہمارے رسول کی گستاخی کرنے والی بدبخت عورت کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بڑے بڑے ایوارڈ دے رہے ہیں اور اس کو بڑے بڑے اعزاز دے رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا پھر بھی توبہ نہیں کر رہے۔ تو بھائیو اب بھی توبہ کر لیں، اب بھی رجوع کر لیں، اب بھی اللہ کے سامنے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ جو ہمارے انفرادی گناہ، ہم میں سے ہر ایک کے انفرادی گناہ، اجتماعی گناہ ہیں جی، کاروباری اعتبار سے ہم سے گناہ ہو گئے اور اپنی رشتہ داری کے اعتبار سے گناہ ہو گئے، جو بھی گناہ ہو گئے، جس سے بھی ہو گئے، ہم سب دل و جان سے کریں گے توبہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم سب مل کے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب توبہ کی سچے دل سے، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، فنادى في الظلمات، ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ بابا جی کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت، یا اللہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس غم سے نجات دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اس مسئلے کو حل کرنے والا نہیں، کوئی اس پریشانی بیماری کو دور کرنے والا نہیں، الا انت، یا اللہ تو ہی کرے گا، تیرے سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے تیرے سے ہوتا ہے، جو ہوگا تو کرے گا، یا اللہ تو کر دے۔
ہم سب یوں اللہ کے سامنے اڑ جائیں، لا الہ الا انت، یا اللہ ان ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والا تو ہی ہے، ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے، یا اللہ اس میں برکت تو ہی ڈالے گا۔ اللہ بغیر کمائے مال دینے پہ قادر ہے، بغیر مال کے چیزیں دینے پہ قادر ہے، بغیر چیزوں کے اللہ ضرورتیں دینے پہ قادر ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تو سارے عیبوں سے پاک اور ہم عیبوں سے بھرے ہوئے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہم نے اپنے جان پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے۔ یونس علیہ السلام نے یہ پیارے کلمات کہے اور اس سے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی، وکذالک ننجی المؤمنین، اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے قیامت تک، جب بھی بڑی سے بڑی کوئی پریشانی آ جائے۔ کتنی بڑی، ہم یونس علیہ السلام جیسی پریشانی کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر بندہ چلا جائے اور اندھیروں میں ہے جی چلا جائے تو وہاں پر ہے جی کتنی پریشانی یونس علیہ السلام کو بنی، صرف کہنا سننا آسان ہے، یونس علیہ السلام پر کتنی پریشانی بنی ہوگی، ہم تو آزاد پھر رہے ہیں تو کیسی پریشانی میں تھے، تو انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھی، ہم بھی یہ آیت کریمہ پڑھیں، لیکن یاد رکھیں یہ دم درود، یہ سارے وظیفے، یہ بعد کی بات ہے، یہ بھی کریں ضرور کریں لیکن بعد کی بات ہے، پہلے وہ تلافی کریں، جو غلطیاں ان کو چھوڑ دیں اور ان سے توبہ کریں۔ میں نے بتایا وہ پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک انضمام الحق ہے، کرکٹ کے کھلاڑی، اس کے دوست ہیں، ان کی بڑی فیکٹری قالین کی، وہ میرے پاس حجامے کے لیے آئے، تو حجامے کے دوران انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہماری فیکٹری میں ڈاکو ہے پولیس کی وردی میں، سارا قالین اٹھا کے لے گئے، اور ہمارے اپنے ورکروں سے سارا وہ اٹھوا کر لوڈنگ کروائی اور ٹرکوں میں بھر کے لے گئے۔ میں نے یہ خود ماشاءاللہ تبلیغ میں لگ گئے تھے، انہوں نے توبہ کی، یہ تو ماشاءاللہ اپنے زکوٰۃ وغیرہ دیتے تھے، لیکن ان کے جو بھائی تھے وہ ذرا تھوڑا سا بھی دین میں اتنا آگے نہیں تھے، وہ تھوڑا زکوٰۃ دینے میں سستی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا بھائی زکوٰۃ اگر دی جائے تو اللہ مال کی حفاظت فرماتے ہیں، آپ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے ارادہ کر لیں، اللہ مدد فرمائے۔ انہوں نے کہا یار تو وہی مولویوں والی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ مولویوں والے ہیں، یہ جو بھی بس اللہ رسول کی طرف سے یہی باتیں ہیں، تو آپ یہ کرو گے، توبہ کرو گے نا، اللہ آسانی فرماتا۔ تو الحمدللہ کہتے ہیں میرے بھائیوں کے دل میں آ گئی بات، انہوں نے توبہ کی، پچھلا جو ہو گیا اس میں توبہ کی اور آئندہ ٹھیک چلنے کا عزم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سارے کا سارا مال مسروقہ ہمارے گھر میں پہنچا دیا، ایک دھاگا تک اس کے الفاظ سے ایک دھاگا بھی نہ بچا، ایک دھاگا ہمارے گھر میں واپس آ گیا الحمدللہ۔ تو بھائیو آج بھی اللہ وہی قدرت طاقت والا ہے جس نے یونس علیہ السلام کی قوم پر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا، ہم پر بھی اٹلی کی طرح اللہ نہ کرے آئے اور یہاں بھی سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوں، اللہ نہ کرے ایسی نوبت یہاں آئے، اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں، رجوع کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آخری بات یہ ہے، ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں یہی تھا کہ جب بھی کسی قوم میں جماعت میں کوئی ایسا گناہ ہو اور وہ قوم اور جماعت باوجود قدرت کے اس کو روکنے کی استطاعت رکھتی ہے پھر بھی نہ روکے، اللہ مرنے سے پہلے اپنا عذاب مسلط کرے، اور یہ ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا اگر تم آپس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اچھائی پھیلانے کی اور برائی مٹانے کی کوشش نہیں کرو گے، تم دعائیں مانگو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے مدد نہیں ہوگی۔ اور بھائیو اللہ کی رحمتوں کے دروازہ تو اللہ کے گھر میں آنا ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ رحمت کا بڑا دروازہ تو مکے مدینے میں کھلتے ہیں، وہ بڑے دروازے بھی بند، یہ چھوٹے دروازے بھی کتنے ملکوں میں ہو گیا بند، بعض مسجدوں میں الحمدللہ بھی اجازت ہو رہی ہے۔ تو بھائیو دوستو اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ نے اپنے رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے، تو ہم اب نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ بھائی آؤ مل کے روئیں، آؤ مل کے اپنے روٹھے رب کو منائیں، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔